جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور گزشتہ دنوں میں جو چھٹیاں آئی ہیں اس میں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ لیسن کو ضرور ریوائز کیا ہوگا، اور آپ میں سے جن لوگوں کے لیسنز رہ گئے تھے یا ہوم ورکس رہ گئے تھے تو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ الحمدللہ اس ہفتے بہت لوگوں نے بہت اچھا رزلٹ شو کیا ہے، میکسیمم لوگوں نے اپنے ہوم ورکس بھیجے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اگر نہیں بھیج سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد بھیج دیں گے۔ تو آپ کی انچارجز بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم لیسن نمبر 3 انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم ہوگا تو ہم پچھلا لیسن بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا ہر حال میں فائدے میں ہے، کیسے؟ اس کی ایک روایت آتی ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس میں مہارت رکھتا ہے وہ بڑے معزز و محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، جن کو قرآن پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ان کو تو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ اور جو مہارت رکھتا ہے تو وہ تو روز قیامت بہت ہی معزز اور محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اگر کوئی اٹک رہا ہے اور اس کو مشکل محسوس ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہا کہ اس کا اجر کم ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کا اجر مزید زیادہ ہو گیا ہے۔ جی اچھا، آپ لوگ مجھے یہ بتا دیجئے کہ چیٹ میں بے شک بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے۔ چیٹ میں ٹائپ کر کے بتا دیجئے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اگر جن کو نہیں آ رہی تو پھر وہ اپنا مائک چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو ڈسیبل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ملتا ہے؟ کیونکہ وہ شخص کوشش کر رہا ہے، اور کوشش کے اوپر ہی اجر لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کے بارے میں ہی پوچھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ٹھیک ہے کوشش ہی کرتے رہیں اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں، اس لیول پر نہیں رہنا، آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اگلا جو درجہ ہے اس پر بھی لے کے جائے گا۔
پھر قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فضیلت، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر ہی 30 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو آج آپ لوگ تھوڑا سا یہ کام ضرور کیجئے گا کہ آپ جتنی آیات پڑھیں گے آج، اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ قرآن سے دیکھ کے کہ آپ نے کتنے حروف پڑھے ہیں اور اس کا کتنا اجر ہوگا، اور پھر جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے تو اس کو اس سے ملٹیپلائی کر لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر بہت بڑے بڑے اجر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ جی ہم لوگ لیسن پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ عالم بالمراد۔ جب ہم نے حروف مقطعات پڑھنے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ عالم بالمراد، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا پریویس لیسن تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی 2 آیات پڑھیں گے، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے میں ان کی تلاوت کر لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جی یہیں تک آپ کا لیسن ہے۔ جی ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، والذین جیسا کہ یہ بلو لیٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وا بلیک ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الذین بلو میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو الذین یعنی کہ جو لوگ، جو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یؤمنون، یہاں یہ بھی آپ بلیک میں دیکھ رہے ہیں، ایمان سے ہے، ایمان جو لفظ ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی بلیک میں لکھا گیا ہے۔ یؤمنون۔ اچھا اب یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 1-2 دن تک پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی میں صرف آپ کو نشانی بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، یعنی کہ واو نون جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ جمع ہے۔ یا نون اور واو نون یہ جمع کی علامت ہوتا ہے، مذکر جمع کی علامت ہوتا ہے۔ اب اگر یو لگ گیا ہے، یا لگا ہوا ہے پہلے، تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔
فعل مضارع کہتے ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. بھی آپ صرف اس کا نام ہی یاد رکھیے کہ یا سے جو شروع ہو رہا ہے وہ فعل مضارع ہوگا. بیما، با کے نیچے زیر ہے بی. بی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا بسم اللہ میں، ساتھ کے معنوں میں. بیما، بیما. اب یہاں پر ما اور بی یہ دو حرف ہیں جو اکٹھے ہیں. بی ما، بی ما، اس ما اس پر بی ساتھ، یعنی کہ ما کا مطلب ہے جو، بی ساتھ اس کے یا اس پر جو. تو بی پلس ما کا مطلب ہے اس پر جو. انزلہ، نازل کیا گیا. انزلہ، نازل کیا گیا. ایک ہوتا ہے انزلہ. انزلہ کا مطلب یعنی کہ الف کے اوپر زبر ہے اور زے کے اوپر زبر ہے. انزلہ کا مطلب ہے اس نے نازل کیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے انزلہ، نازل کیا گیا. اب اگر آپ نے انگلش میں اگر جو ٹینس پڑھتے ہیں ہم ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز، تھوڑا سا اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکٹیو وائز ہوتے ہیں اس میں ہمیں کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے، کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے. لیکن جو جملہ ہم بولتے ہیں مثلا کہ اس نے پانی پیا، اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے پانی پیا. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ پانی پیا گیا تو اس میں آپ کو پانی پینے والے کا معلوم نہیں ہے، تو یہ پیسیو وائز ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی یہ انزلہ بھی جو ہے یہ پیسیو وائز ہے، یہ ایکٹیو وائز نہیں ہے، یہ پیسیو وائز ہے. تو انزلہ جو نازل کیا گیا. الیکا، الیکا میں کیا ہے؟ الی ایک حرف ہے اور کا آگے بلو میں ہے، یہ ضمیر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. الی، الی کا مطلب ہے کی طرف، کی طرف. کا آپ یا تم کے لیے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں استعمال ہوتا ہے. الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف. وما، وا پھر وہی بلیک ہے، ما بھی بلیک ہے. وا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا. من، من، من کا مطلب ہے سے. من استعمال ہوتا ہے، یہ حرف ہے من سے. قبلی کا، قبل، قبل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال ہمیں پتہ ہے قبل کسی چیز سے پہلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی ضمیر لگی ہوئی ہے کا، آپ سے. قبلی کا آپ سے پہلے، من قبلی کا آپ سے پہلے. و اور بالآخرتی، یہاں پر بھی با ہے، با کے نیچے زیر ہے. با کے ہم نے میں نے اگر آپ کو، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس کے تراجم بتائے تھے، نہیں ہے تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ساتھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو کے معنی میں بھی آتا ہے پر، پر، ٹھیک ہے، ساتھ پر. بالآخرتی آخرت پر، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہم نے اوپر پڑھا ہے بیما، اس میں بھی پر کے معنی میں ہے اس پر، اور بالآخرتی آخرت پر. ہم وہ، یوقنون، ہم کیونکہ ضمیر ہے ہم نے پہلے پڑھی ہے، جمع کے لیے آتی ہے ہم وہ. یوقنون، یوقنون جو ہے یہ بھی لفظ جو ہے اس کا جو تقریباً اردو میں استعمال ہوتا ہے یقین. یقین آپ کو اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو یقین اور یوقنون کے حروف جو ہیں وہ ملتے ہیں. یہ بھی یا سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے. اس کا اختتام جو ہے وہ واو نون پر ہو رہا ہے تو یہ جمع ہے، جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولئکا، اولئکا، اولئکا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے وہ.
اور یہ ہم نے جو پڑھا تھا ذالکا اوپر اسم اشارہ جو ہے اس کی جمع ہے، ذالکا کی جمع ہے اولائکا، اولائکا وہی لوگ، پیچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو اولائکا وہی لوگ، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علیحدہ جس طرح ہے لفظ، اور اس کے علاوہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اعلیٰ اوپر، ہدن، ہدن ہدایت سے ہے، اردو میں ہدایت استعمال ہوتا ہے، ہدن ہدایت پر، اعلیٰ ہدن ہدایت پر، ٹھیک ہے، اس کو آپ اکٹھا ہی پڑھیں گے، اعلیٰ ہدن ہدایت پر، من ربہم، من سے، یہ پہلے بھی گزرا ہے ابھی، من سے، ربہم، رب، رب، ہم ضمیر ہے، ہم کا مطلب اپنے، ہم کا مطلب جو ہے ان کے اور اپنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے یہ اس کا معلوم ہو جاتا ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولائکا وہی لوگ، پیچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ سم اشارہ ہے نا، اشارہ کر رہے ہیں نا، تو پیچھے کیونکہ بات لوگوں کی ہو رہی ہے تو اسی لیے ہم اولائکا کا ترجمہ وہی لوگ کریں گے، ہم وہ، المفلحون فلاح، فلاح آپ نے سنا ہوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر دو چیزیں نوٹ کر لیجئے، کہیں کہیں آگے بھی ہم اس کو پڑھیں گے آیات میں ہم بعض دفعہ دو دفعہ آتا ہے تو اس کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں بہت تاکید آ جاتی ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف وہی، اور اولائکا کے ساتھ بھی ہم آ گیا ہے کیونکہ اولائکا بھی انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم بھی لگ گیا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی اس کا ترجمہ صرف وہ نہیں کیا جائے گا، وہی کیا جائے گا، وہی لوگ، یہ آپ اس ترجمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب المفلحون کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، مفلحون میں جو روٹ ورڈ ہے، جو عربک کے اندر روٹ ورڈز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا ہم اس کو پڑھیں گے، تھوڑا سی آپ کو اس بارے میں بھی آگاہی ہوتی جائے گی کہ اصل میں روٹ کیا ہے، کسی بھی لفظ کی روٹ، مثال کے طور کے اوپر کہ اس میں روٹ ہے فلاح، فا لام ہا، اصل ورڈ یہ ہے فلاح، جس طرح یہ نیچے کافرو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں کافارا، کفر، اصل ورڈ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر عربک کے اندر جو روٹس ہوتی ہیں وہ 3 لیٹرز کی ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو 4 لیٹرز کی ہوں، اور اس سے بھی بہت ہی کم ہوتی ہیں جو 5 لیٹرز کی ہوں، 80 to 85% جو ہیں وہ 3 لیٹرز کی ہی روٹس ہوتی ہیں، تو فا لام ہا فلاح اصل میں یہ روٹ ہے۔ اب اس کے آگے واو نون جو لگا ہوا ہے وہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، الف لام جو ہے اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں، یہ اسم کی علامت ہے، اسم معرفہ ویسے اسے کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم زیادہ ابھی نہیں پڑھیں گے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ میم جو لگا ہے، اگر روٹ ورڈ سے پہلے میم لگا ہو اور میم کے اوپر پیش ہو، اور روٹ ورڈ کا جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہو، تو اس کا ترجمہ کرنے والے یا والے جو ترجمہ ہوتا ہے نا، والے، یہ والا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نشانی ہے، آپ صرف اس کو ابھی صرف سن لیجئے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت دفعہ آئیں گی، ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، تو المفلحون وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن میں، والذین یؤمنون بما
انزل الیک وما انزل من قبلک والذین یؤمنون، اور وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ وما، اور جو انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی کہ سابقہ کتب جو نازل کی گئی تھیں، جس میں سے کچھ کتابوں کے نام تو اللہ رب العزت نے بتا دیے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، تو جو کچھ بھی آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی من جانب اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن پر بھی، لیکن ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں سابقہ کتب پر، لیکن جو شریعت ہے، جو حکم ہے، وہ صرف ہم قرآن کا ہی مانیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر، ٹھیک ہے، یہاں پر آخرت کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ ایک محاورے کے طور کے اوپر ایک خوبصورت نہیں لگتا کہ آخرت کے ساتھ، تو وَبِالْآخِرَةِ، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اعلیٰ طرف، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہی، یہ وہی کا ترجمہ ہم کی اور اولئک کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہی کیا جا رہا ہے، اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے تھوڑا سا آپ کی آسانی کے لیے الفاظ دیے ہوئے ہیں جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اردو میں ان کا استعمال بھی ہوتا ہے، جو بلیک کلر میں لکھے ہیں، جس طرح یوقنون، یقین سے، یقین محکم اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی اور بھی آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی آپ اس میں اپنے علم اضافے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 آیات جو ہیں، یہ اس میں مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن جو تھا وہ دے دیا ہے، اور آغاز کیا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور پھر متقیوں کی آگے صفات بتا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات ہیں، یہاں تک آج آپ کا لیسن ہے۔ یہاں پر مومنوں کی جو یہ صفات ہیں جو شروع میں بتائی گئی ہیں، وہ اس کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کل ہم ایک اور کیٹیگری کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آیات پڑھیں گے اس میں اب ایک دوسری کیٹیگری کے لوگوں کی بات کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ہم اب تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے ان سبق کو جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ ان میوٹ کروں، تاکہ باری باری آپ لوگوں میں سے جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے مائک ان میوٹ کر دیے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ ہینڈ ریز کر دیجیے، مائکس کو بھی ان میوٹ رکھیے، جس کا نام میں لوں گی صرف وہی اپنا مائک ان میوٹ کرے، باقی سب میوٹ کر دیں مائکس، ٹھیک ہے۔ جن کے مائک ان میوٹ ہیں وہ میوٹ کر دیں، میں اس طرح ان کا لیسن نہیں سنوں گی، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں
ہینڈ ریس کر کے باری باری آپ کو موقع دیا جائے گا، پھر آپ سے لیسن سنا جائے گا. جی دو میں ہیں، مریم کا، شبنم کا، سمرین اور ایماز. آپ اپنے مائکس آف کر دیجیے پلیز. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی علائبہ. جی علائبہ آپ اپنا مائک کھولیے. علائبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا علائبہ کو نہیں آواز آ رہی تو نصرت ندیم آپ اپنا مائک کھولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں جی آپ کے سامنے ایک پیج کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک کالم بنا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، پہلے اوپر ہیڈنگ ہے مثال کی روشنی میں یا کاف کا نا کم ہو ہم کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کریں. نیچے ایک ایگزامپل جی دی ہوئی ہے دین، اور پہلی اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کا انہوں نے آنسر کیا ہوا ہے، باقیوں کا آنسر نہیں کیا ہوا. تو آپ اس کو شروع سے پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی کرتی جائیے. جی. دینہم اس کا دین، جی دینہم ان کا دین، جی دینوں کا آپ کا دین، جی دینکم تمہارا دین، دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین. ٹھیک ہے. دینکم میں تمہارا سے مراد جمع بھی ہوگا، تم سب کا دین بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیک، جی آپ نے اچھا سنا ہے جی. نیکسٹ ہے عریشہ شاہد. عریشہ آپ اپنا مائک کھولیے. جی عریشہ. جی عریشہ کتاب نیکسٹ کالم. وعلیکم السلام. کتاب کتاب، کتابہم اس کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان کی کتاب، کتابک تیری کتاب، کتابکم تمہاری کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. ہماری کتاب. ٹھیک ہے. کیا آپ سب لوگوں کے مائکس نہیں کھل رہے؟ کچھ لوگوں کے مائک شاید نہیں کھل رہے. علائبہ آپ اپنا مائک کھول کے دیکھیے. السلام علیکم میم. میم ابھی کھلا ہے، پہلے نہیں کھل رہا تھا. جی وعلیکم السلام. چلیں جی ہم اب آپ مجھے سنائیے. 2 کالمز ہوں گے، اس کے نیچے اب جو تیسرا جو کالم بنا ہوا ہے اس میں آپ کو جو لفظ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ضمیر لگائی ہوئی ہے، لیکن ضمیر کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، لفظ کا ترجمہ کیا ہوا ہے. تو اب آپ نے اس لفظ کو پڑھ کے اس کے ساتھ ضمیر لگا کے ترجمہ کرنا ہے. جی کیجئے. وجہ کا ٹھیک ہے میم. تمہارا چہرہ، جی ربکم تمہارا رب، تم سب کا رب. سیئاتکم تم سب کا رب، سیئاتکم تم سب کے گناہ، ربکا تمہارا رب، ابنائکم تم سب کے بیٹے، قلوبکم تم سب کے دل، الہاکم الہکم تم سب، الہکم تم سب کے معبود. ٹھیک ہے. اعمالکم یہ آپ نے چھوڑ دیا تھا. اچھا اعمالکم تم سب کے اعمال. جی اگلی لائن بھی پڑھیے. جی نیکسٹ لائن بھی پڑھیے. صلاتی میری نماز، شاباش. نسکی میری قربانی، جی ربی میرا رب، اخی میرا بھائی، صدری میرا سینہ، رحمتی میری رحمت، رسولی میرے رسول، جنتی میری جنت. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک.
جی نیکسٹ ہے ڈاکٹر اسبا کنول صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مائک میں نے آپ سب کے مائک اوپن کیے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پڑھیے آگے پڑھیے. ذکری کا. ذکری کا تمہارا ذکر. جی اموالکم تم سب کے اموال. امہاتکم تم سب کی مائیں. اخوانکم تم سب کے بھائی. اولادکم تم سب کی اولاد. بناتکم تم سب کی بیٹیاں. انفسکم تم سب کے نفس. ازواجکم تم سب کی بیویاں. جی اب یہ آگے ہے لا. اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہم لگا کر دیکھیں گے. یہ لی کے طور کے اوپر آتا ہے. آپ نے جیسا پڑھا تھا الحمدللہ لام زیر لی تھی. تو یہاں پر اب لام کے ساتھ اس کے ساتھ اگر ہم 6 کے 6 ضمائر لگائیں تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا. یہ آپ کو پہلے جو 2 اوپر والے کالمز نظر آ رہے ہیں اس کو پڑھیے لام کے ساتھ لگا کے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی پڑھیے. اچھا چلیں سمرین آپ کا مائک اوپن ہے آپ پڑھیے. جی سمرین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام پڑھیے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آپ پڑھیے. یہ سب سے اوپر والا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام زبر لی. ہاں اس کو آپ لام زبر لی لی لام زبر لی. آگے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا میری میرے مجھے. ٹھیک ہے. اب اگر جب ہم اس کے ساتھ نا لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لنا. لام لانا. جی لاہو لانا ہمارا ہماری ہمارے ہمیں ہم نے. جی لاہو اس کا اس کی اس کے اسے. جی لا کا تیرا تیری تیرے تجھے. لاکم تمہارا تمہاری تمہارے تمہیں. لاہم ان کا ان کی ان کے انہیں. جی ابھی آپ نے قرآن کے اندر یہ کافی دفعہ یہ پڑھا ہوگا. لی لنا لہو لکا لکم لہم. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ضمائر کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. جی نیکسٹ ہے نازیہ قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نازیہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ والا کالم پڑھیے لی کے ساتھ. لام یہ لی میرے لیے. یہ لام زبر کیا. آپ اس کو نا اس طرح نہ پڑھیں لام زیر لی اس طرح نہ پڑھیں. پورا لفظ ہی پڑھ لیں. لی میرے لیے. لکا تیرے لیے. ایسے پڑھیے. لکا تیرے لیے. لانا ہمارے لیے. لکم آپ کے لیے. لہو اس کے لیے. لہم ان کے لیے. جی اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کیونکہ لی کا مطلب ہے لیے. تو جب اس کے ساتھ ہم نے یا لگائی ہے تو وہ میرے لیے ہوگا کیونکہ یا کا میرے لیے. ترجمہ میرا ہے. کا لگا تو اس کا ترجمہ تیرا ہے تو ترجمہ تیرے لیے ہو گیا. لنا ہمارے لیے. کم کا ترجمہ آپ کے لیے. پھر ہو لگا اس کے لیے اور ہم لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ بھی پڑھیے من. من کا پہلے ترجمہ پڑھیے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ من سے ساتھ. جی منی مجھ سے. جی من کا آپ سے. مننا ہم سے. منکم آپ سب سے. منہو اس سے. من ہو. منہم ان سے. من نہ ہو نہیں. منہو سوری. من منہو اس سے. جی اس سے. جی منہم ان سے. ان سے. شاباش بارک اللہ.
ٹھیک ہے. اب یہ والے الفاظ یہ سارے کے سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو حروف کہتے ہیں. یہ ورڈز نہیں ہیں, یہ سوری حروف نہیں ہے, یہ لیٹرز حروف ہیں, ورڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, الفاظ نہیں ہیں, یہ حروف ہیں. اس میں سے کچھ تو آپ کو سنگل نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ دو ہیں, لیکن پھر بھی ان کو حروف ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے عن. عن کون پڑھے گا؟ جی نسرین جاوید صاحبہ, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عن سے پڑھیے. انی مجھ سے, ان کا تجھ سے یا آپ سے, انا ہم سے, منکم آپ سے یا تم سے, انہو اس سے, انہم ان سے. جی آگے ما ہے, مائی مائی میرے, ماں کا مطلب پڑھیے. ماں کا مطلب کیا ہے؟ ما ساتھ, جی مائی میرے ساتھ, ما کا آپ کے ساتھ یا تمہارے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو اپنے ان کا مطلب ہوتا ہے سے یا بارے میں, انی مجھ سے, ان کا تجھ سے, انا ہم سے, انکم آپ سے, انہو اس سے, انہم ان سے. ٹھیک ہے, ضمائر کا ترجمہ تو وہی ہوگا, صرف حروف کا ترجمہ فرق ہے, اور یہ والے حروف بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس کو آج پڑھ لیں گے تاکہ جب یہ بار بار آئیں تو آپ کو ان کا ترجمہ معلوم ہو. ماں جو ہے یہ ساتھ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے ترجمے سے بھی آپ سب واقف ہوں گے. جی نیکسٹ ہے ادیبہ شاہین صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ادیبہ ایک سیکنڈ, ادیبہ شاہین صاحبہ آپ کا مائک ان میوٹ نہیں ہو رہا. اچھا چلیں علیزہ آپ ہی پڑھیے. جی علیزہ. جی ہو گیا. اچھا آپ پہلے علیزہ پڑھ لیں, پھر میں آپ سے سنتی ہوں. ٹھیک ہے جی جی علیزہ. یا میرا, میری, میرے, رسولی میرے رسول, جنتی میری جنت, رحمتی میری رحمت, آیتی میری نشانیاں, کتابی میری کتاب, عذابی میرا عذاب. ٹھیک ہے, بارک اللہ. جی ادیبہ شاہین صاحبہ آپ اپنا مائک کھولیے. جی جی کا جی دوسرا جی یہ کتاب ہونا سے نہیں, آپ کے سامنے آپ کو پیج شو نہیں ہو رہا. کا سے جی ہو عمل رہا کا, یہاں سے پڑھیے جی عملو کا. جی کا تیرے لیے, تیرا تیری, عمل کا تیرا عمل, وجہ کا تیرا چہرہ, قوموں کا تیری قوم, طعام کا تیرا کھانا, کتابوں کا تیری کتاب, ازواج کا تیری بیویاں, بصر کا تیری نظر, رب کا تیرا رب, شراب کا تیری شراب, شرابو کا بعد کا جی شرابو کا ترجمہ دوبارہ. شراب کا تیرا پینا, تیرا پینا. جی بعد کا اس کے بعد, بعد کا تیرے بعد. اس تیرے بعد. یہ شراب کا جو مطلب ہے نا وہ پینا ہے عربک میں. ہمارے ہاں شراب کا جی معنی کسی اور معنوں میں یوز ہوتا ہے, تو جو ہمارے ہاں جو شراب کا معنی یوز ہوتا ہے تو اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. جی ٹھیک. نیکسٹ ہے ہیرا سلیم. جی ہیرا. جی ہیرا. ربنا ہمارا رب, آیاتنا ہماری نشانیاں, سبولنا ہمارے راستے, نساءنا ہماری عورتیں, کتابنا ہماری کتاب, رسولنا ہمارے رسول, اموالنا ہمارا مال, ذریاتنا ہماری اولاد, حیاتنا ہماری زندگی. اموالنا ہمارے مال, کیونکہ یہ جمع ہے تو ہمارے آئے گا یہاں پر, ہمارے مال. ٹھیک ہے
ہمارے مان. جی چلیں جی، اب آپ لوگوں کو کافی حد تک یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیجئے اور آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی سب لوگ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے جنہوں نے کچھ نہیں پوچھنا. جنہوں نے پوچھنا صرف وہ اپنے ہینڈ ریز کریں. جی جی ہیرا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی؟ جی باجی، مجھے پوچھنا تھا، آپ نے ذکر کیا تھا آج ضمیر کے بارے میں، تو ضمیر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ضمیر جی، اس کا بتا دیجیے. ضمیر واحد ضمائر جمع کہتے ہیں. تو ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ پروناؤنز ہوتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا جو کہ ہم پروناؤنز جس طرح کہ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، ہی، شی، اٹ، دے، تو یہ سارے کے سارے پروناؤنز ہیں جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. وہ والے الفاظ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر میں یہ کہتی ہوں کہ علی نے کھانا کھایا. تو اب میں نے اگر یہ کہنا ہے کہ علی نے اپنے برتن اٹھا لیے، تو میں بار بار علی کا نام لوں گی. علی نے کھانا کھایا، علی نے برتن اٹھا لیے، علی دفتر چلا گیا. تو اس کی جگہ میں کیا کہوں گی؟ علی نے کھانا کھایا، اس نے برتن رکھ دیے، وہ دفتر چلا گیا. تو یہ اس، وہ، تم، ہم، یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ضمیر کہتے ہیں. یہ ناؤن کی جگہ یا اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر لینگویج میں ہوتے ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اور عربک میں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے. کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ چلیں جی، جیسا کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ لوگوں نے آپ کی جو بک کا پیج نمبر 14 ہے، جو بک آپ کو دی گئی ہوئی ہے، پیج نمبر 14 کے اوپر یہ مشق ہے. اس سب کا آپ نے ترجمہ کر کے اپنے گروپ میں، اپنے گروپ انچارجز کو بھیجنا ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ ہوم ورک نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ہوم ورک بھیجیں گے تو اوپر ہوم ورک نمبر 3 بھی لکھ دیجیے گا. اور آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اسی کے اوپر کر سکتے ہیں، اور کاپی میں بھی کر سکتے ہیں، اور موبائل پر ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ تینوں آپشنز موجود ہیں. ان تینوں میں سے آپ جس طرح بھی آپ کو آسانی لگے آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اپنا ہوم ورک جمع کروانے کے لیے سنڈے تک کا ٹائم ہے. آپ چاہیں تو آج ہی کروا دیں، چاہیں تو آپ سنڈے تک بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہوم ورک جمع کروانا لازمی ہے، پھر ورنہ آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوئے گی. تو ہوم ورک آپ لوگوں نے ضرور جمع کروانا ہے. اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ بلا جھجک اپنے انچارجز سے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. مزید اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ اپنے ہینڈ ریز کر لیں، میں آپ کا مائک کھول دوں گی اور آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے کلاس کے حوالے سے یا ہوم ورک کے حوالے سے یا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکتا ہے. کسی نے بھی نہیں پوچھنا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں اس بارے میں، اگر کسی نے نہیں پوچھا تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا اور یا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. تو میں اچھا گمان رکھتے ہوئے یہی سوچوں گی کہ آپ کو الحمدللہ سب سمجھ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اچھا، آپ لوگوں کو ایک نیوز دینی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ اس چیز پر اصرار کر رہے تھے کہ جمعے کی کلاس کو بھی رات کے ٹائم میں شفٹ کیا جائے. شام کا ٹائم ان لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے کو ہم لوگوں کی کلاس اسی ٹائم پر ہوگی جس میں ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، یعنی رات کو 8 بجے سے 9 بجے تک. ٹھیک ہے، آپ کو گروپ میں بھی اپڈیٹ دے دی جائے گی. لیسن گروپ کو ضرور چیک کر لیا کیجیے، کیونکہ ہر طرح کی امپورٹنٹ جو خبر ہوتی ہے، امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، لنکس ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیسن گروپ میں ہی شیئر کیے جاتے ہیں. تو اس چیز کی بھی آپ کو اپڈیٹ دے دی جائے گی. جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ 8 سے 9 بجے ہی کلاس ہوئے گی. ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں پوچھنا تو پھر ہم اپنا لیسن. جی راہیلہ افضل، جی راہیلہ آپ اپنا مائک کھول لیجئے.
راہیلہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کچھ جی پوچھنا ہے؟ مجھے یہ بتانا تھا کہ جی لیسن کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بائی چانس. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے ہمیں ہوم ورک اسائن کیا ہو اس وقت ہمارا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہو. تو میں یہ کہوں گی میں گروپ 6 سے ہوں. ہمیں سیکنڈ ہوم ورک جو تھا نا گروپ میں نہیں بتایا گیا تھا, تو میں نے کسی اور گروپ کے ممبر سے لے کے پھر میں نے گروپ میں سینڈ کیا تھا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گروپ انچارج سے یا کوآرڈینیٹر سے کہ ہر طرح کا ہوم ورک جو ہے نا لیسن میں تو بتا دیا جاتا ہے ڈیورنگ کلاس, لیکن گروپ میں بھی یہ سینڈ کر دیا کریں دوبارہ. جی ابھی کیونکہ پہلا لیسن تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پہلے جو 2 لیسنز بھیجے گئے ہیں اس کا ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑھا دیا ہے. آپ اس ہفتے میں بھی اگر چاہیں تو آپ جمع کروا سکتے ہیں, آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس دفعہ سے اب باقاعدگی سے آپ لوگوں کو اپنے اپنے گروپ میں لائسنس دیے جائیں گے. اور ایون اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اس ٹائم گروپس ابھی پراپرلی ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تھے, کچھ گروپس ہو گئے تھے کچھ نہیں ہوئے تھے, تو اب الحمدللہ تمام گروپ ایکٹیو ہیں تو ٹائملی آپ کو لیسن بھیج دیا جائے گا. اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی شکریہ. جی. اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے, ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.